السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے پچھلے اور سے پچھلے لیکچر میں ویب پیج کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ ویب پیج بنایا کیسے جاتا ہے، اس کے لیے کون کون سی لینگویجز اور کون کون سے فریم ورکس ریکوائرڈ ہیں۔ تو وہ تھے HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، جو کہ آپ کو ویب پیج کا ایک اسٹرکچر پرووائڈ کرتی ہے۔ اسٹرکچر کو اسٹائل دینے کے لیے ہمارے پاس ایک فریم ورک ہے CSS، جو اسٹینڈ کرتا ہے کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ، اور اس میں بیہیویئر فنکشنلٹی ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اسکرپٹنگ لینگویج ہے جو کہ جاوا اسکرپٹ کہلاتی ہے۔ ان تین ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہم اپنے ویب پیجز ڈیزائن کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ بیسیکلی یہ ایک سمپل ٹیکسٹ ہوتا ہے، لائک ABC کریکٹرز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو رینڈر کرتا ہے ویب براؤزر۔ اب رینڈر کیا چیز ہے؟ رینڈر بیسیکلی پرٹیکولر ٹیکسٹ کو دیکھ کر وہ ایک پرٹیکولر امیج یا کوئی کالم یا ڈویژن یا کوئی پکچر یا کوئی پیراگراف یا کوئی ہیڈنگ ڈرا کرتا ہے، اس کو ہم رینڈرنگ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ویب براؤزرز ہوتے ہیں، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ ویب براؤزر رینڈر HTML پیج انٹو ویو، یہ اس چیز کو ہم ویو کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال جو ہے وہ کروم ہے، موزیلا فائر فاکس ہے اور انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے۔ یہ ویب براؤزرز جو ہیں یہ HTML ٹیکسٹ کو لیتے ہیں اور اس کو رینڈر کرتے ہیں ان اے پرٹیکولر ویو، اور ویو میں کیا ہوتا ہے؟ جو HTML میں لکھا ہوتا ہے، جو کوڈڈ ہوتا ہے۔ یہ HTML جو ہے ان دی فارم آف ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، اس پروٹوکول کے ذریعے جو ہے ریکویسٹ بن کر آپ کے نیٹ ورکس سے ہوتی ہوئی، اب یہ نیٹ ورک جو ہے وہ رنگ ٹپولوجی بھی ہو سکتا ہے، وہ لائک وہ لین تو نہیں ہوگا، وین کی جو ہے ڈفرینٹ لائک ٹری بھی ہو سکتی ہے، اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز اور ٹپولوجیز کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بلینز آف نیٹ ورک نوڈس ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی یہ ریکویسٹ ہوتی جو سرور کے پاس آتی ہے۔ اب سرور جو ہے ہو سکتا ہے آپ کی اپنی کنٹری میں ہو یا نیئرسٹ کنٹری میں ہو یا بہت دور کسی دوسری کنٹری میں ہو، آپ کو ویسے سے آپ کے کلائنٹ کو اس سے کوئی نہیں ہوتا، یہ نیٹ ورک خود بخود اس کو ڈیل کر لیتا ہے۔ اب اس نیٹ ورک کے پاس آپ کی ریکویسٹ آئے گی، سرور جو ہے اس ریکویسٹ کو لے گا، اس کو دیکھے گا کہ کیا ریکویسٹ جو ہے وہ کس نیچر کی ہے، اور اس کو ریکویسٹ کو فل کرنے کے لیے اسے ضرورت پڑے گی لاجک اپلائی کرنے کی، لاجک پروگرامنگ لاجک، لائک اس میں پروسیسنگ ہے، اس میں اسینڈنگ آرڈر میں سارٹنگ ہے، یا ڈفرینٹ ڈیٹا کا جو بھی چاہیے۔ تو لاجک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو کوئی نہ کوئی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے چند مشہور جو آج کل زیادہ استعمال ہو رہی ہیں پروگرامنگ لینگویجز، ان کو میں نے انلسٹ کیا ہے، جس میں C# ہے، C++ ہے، جاوا اور پائتھن ہے۔ یہ لاجک یا فنکشنز پرووائڈ کرتے ہیں ایٹ سرور سائڈ پہ۔ اوکے، رسپانس کو جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے، اور ڈیٹا ہم ڈیٹا بیس میں اسٹور کرتے ہیں، اور ڈیٹا بیس میں جو اسٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا بیس سرورز ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو مینیج کرتے ہیں۔ اس میں جو چند مشہور جو ہیں وہ MS SQL سرور ہے، مائکروسافٹ SQL سرور ہے، MySQL ہے، اوریکل ہے، SQL Lite ہے، اور DB2 ہے، اینڈ دیر آر لاٹ آف ادر ڈیٹا بیس ٹیکنالوجیز دیٹ از یوزڈ ٹو اسٹور یور ڈیٹا۔ یہاں سرور جو ہے ڈیٹا اٹھاتا ہے، کنسرن ڈیٹا، اور اس کے اوپر لاجک اپلائی کرتا ہے۔ لاجک اپلائی کرنے کے بعد جو ہے اس کی دوبارہ HTML ایک پیج جنریٹ کرتا ہے، اور وہ واپس نیٹ ورک کو فارورڈ کر دیتا ہے۔ مطلب آپ کا فزیکل جو آپٹیکل فائبر بھی ہو سکتی ہے، لائن آف سائٹس کوئی سیلولر نیٹ ورک بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں سے اس کے پاس ڈیٹا وہ ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ، دوسرے سے تیسرے، اور سو اینڈ سو فورتھ دوبارہ جو ہے اسی کلائنٹ کے پاس چلا جاتا ہے ان دی شیپ آف HTML پیج، اور ساتھ میں CSS بھی ہوتی ہے، جاوا اسکرپٹ بھی ہوتی ہے۔
تو وہاں پہ جو آپ کا ویب براؤزر ہوتا ہے وہ اس کو ریسیو کرتا ہے، اور ریسیو کرنے کے بعد ڈیٹا کو رینڈر کر دیتا ہے، اس کو دکھا دیتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل میں دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس جو ہے، سب سے پہلے چلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اوور ویو دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس جو ہے ایک پروجیکٹ ہے، ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جو کہ کلائنٹ سرور نیٹ ورک ماڈل کو فالو کرتی ہے، مطلب اس میں ویب پیجز ہیں اور سرور سائڈ اور کلائنٹ سائڈ ہے۔ ہمارے پاس جو ریکویسٹ آتی ہیں، لائک اس میں ہم اس کو جو رسپانس جنریٹ کرتے ہیں، رسپانس جنریٹ کرنے میں میں آپ کو ایگزامپل یہی دکھا لیتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے پاس ایک ریکویسٹ آئے گی موویز کے ریلیٹڈ، کہ ہمیں موویز، جو یہ چھوٹا سا ایک ایگزامپل پروجیکٹ ہے، اس میں کیا ہے کہ یوزر نے ویب سائٹ کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی دا موویز جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں، وہ ان تھیٹر بھی ہو سکتی ہیں یا اپ کمنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ موویز کے آبجیکٹس کریٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈیٹا بیس فی الحال انوالو نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا بیس ہے، یہ کہیں سے ہم نے لیا ہے، کسی ویب سائٹ سے لیا ہے، ایز اے ویب سروس لیا ہے، یا کہیں سے بھی ہم نے یہ ڈیٹا لیا ہے، اور یہ ڈیٹا ہم نے دکھانا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ کمانڈز یا ریکویسٹ ہوتی ہیں، لائک ہوم کے اوپر جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میری ریکویسٹ گئی سرور کے پاس، اور یہ ریکویسٹ جا رہی ہے، اور جیسے ہی سرور کو پتہ لگا کہ یار اس نے پہلا پیج مانگا، اور پہلا پیج میں رکھا کہ آپ نے تمام کی تمام موویز جو ہے وہ دکھانی ہے، تو مطلب یہاں پہ جیسے یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ موویز آ گئی ہیں، یہ ڈارک اینڈ گرے ہاؤنڈ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس کی مووی ڈیٹیل میں فی الحال کچھ نہیں رکھا، دوبارہ سے ریکویسٹ گئی اور دوبارہ سے ڈیٹا واپس آیا۔ تو یہ جو ہے مطلب یہاں پہ ڈفرینٹ موویز آ گئیں۔ اب فردر ہم اس پہ جو ریکویسٹ کو بائنڈ کریں گے ود دا کمانڈ، لائک اگر میں اس کو ایڈٹ کرنا چاہ رہا ہوں دین میرا یہاں پہ کمانڈ بائنڈ ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ جب یہاں پہ ہم پریس کریں گے تو سرور کے پاس دوبارہ ایک کمانڈ جائے گی، وہ کمانڈ کیا کرے گی، سرور کو کہے گی کہ میں اس موویز کو ایڈٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر آپ کو یہ جو ہے سرور دوبارہ جو ہے وہ واپس ایک HTML پیج کرے گا جس میں آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ دوبارہ اس کو سبمٹ کریں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جو ہے دوبارہ جو ہے اس کو اپڈیٹ کر دے گا ڈیٹا بیس میں، اس کے ڈیٹا کو اپڈیٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں یہاں پہ آپ کو سرچ مووی ہے، یہاں پہ ہمارے پاس موویز آ گئیں، اور یہاں پہ جیسے میں ٹائٹل، جیسے یہ جو ہے کراٹے کڈ کے، میں جسٹ پریس کرتا ہوں کیپٹل کے، اور اب میں جب اس کو اس بٹن کو پریس کروں گا تو یہ ایک ریکویسٹ بن جائے گی۔ ریکویسٹ کیا بنے گی، یہ سرور کے پاس جائے گی کہ آئی وانٹ ٹو سی آل دا موویز جن میں کے آتا ہو، کہیں بھی آگے پیچھے درمیان میں کہیں بھی کے آتا ہو۔ جب اس کو میں فلٹر کروں گا تو دیکھیں آپ کے پاس یہ کراٹے کڈ جو ہے وہ مووی یہاں پہ رہ جائے گی۔ اگر اس کو میں کلیئر کرتا ہوں تو اگین وہ ساری کی ساری چیزیں جو آل اینڈ آل موویز آ رہی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں۔ جیسے یہ ایک مثال کے طور پر ایک یہ چھوٹی سی ہے فیچ ڈیٹا کی، دس از آلسو، لیکن ہم اس کو جب کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا فیچ کر کے لاتی ہے ویدر کا، اور یہ جو ڈیٹا یہ سرور پر پڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے ویو کروا دیا جاتا ہے کلائنٹ سائڈ کے اوپر۔ سو دس از دی یو کین سے پریکٹیکل ایگزامپل۔ ویل، اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اس میں آپ لوگوں نے اس میں جو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے وہ کلائنٹ سائڈ ٹیکنالوجیز ہیں۔ ہم نے سرور سائڈ ٹیکنالوجیز ہیں۔ کلائنٹ سائڈ ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا سیکھا ہے کہ وہ HTML ہے، CSS ہے اور جاوا اسکرپٹ ہیں جن کی مدد سے ہم ویب پیجز بناتے ہیں۔ اور اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب سرور سائڈ پہ کیا ہوتا ہے، سرور سائڈ پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں، لاجک ہوتا ہے، ڈیٹا بیسز میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، جیسے آپ کے ریزلٹس کا، آپ کا ایگزامس کا، آپ کی اٹینڈنس کا، آپ کے جو ہے جو بھی آپ کے ریلیٹڈ ڈیٹا کو وہ ڈیٹا بیس میں سٹور ہوگا۔ اس ڈیٹا کو لیا، اس کو پروسیس کرنے کے لیے پروگرامنگ لینگویج جو ہے کوئی نہ کوئی استعمال ہوتی ہے، وہ لینے کے بعد دوبارہ سے ایک HTML پیج بنتا ہے، ساتھ میں CSS و اسٹائلنگ وغیرہ بنتی ہے، اور جو جاوا اسکرپٹ کی لائبریریز چاہیے وہ بنتی ہیں، دوبارہ وہ آپ کو کلائنٹ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو یاد یہ کرنا ہے کہ چند مشہور جو ٹیکنالوجیز جو ہیں، جو سرور سائڈ ٹیکنالوجیز ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس میں ASP.NET ہے، ASP.NET MVC، کلاسک، بلیزر، اس میں 3-4 ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں۔
یا اس کو کیا فریم ورکس ہیں اس کے. اس کے بعد دوسری جو بڑی مشہور ہے وہ پی ایچ پی ہے. پی ایچ پی میں بھی کئی اس کے فریم ورکس ہیں, لارا ویل ہے, سمفونی اور سمپل ہے, واٹس ایور جو بھی. اس کے بعد جے ایس پی ہے, جاوا سرور پیجز ہے, روبی آن ریلس. یہ 3-4 جو ہیں بڑی مشہور قسم کی ٹیکنالوجیز جو ہیں جو کہ ویب سائٹس کو بلڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا کہ ویب سائٹس ویب اپلیکیشن یا ویب ایپس میں جو کامن چیز ہوتی ہے وہ یہ کامن ہوتی ہے, ایچ ٹی ایم ایل سی ایس اور جاوا اسکرپٹ, یہ کامن ہے. ویر ایز سرور سائڈ پہ کوئی ایک ٹیکنالوجی کام کر رہی ہوتی ہے. اگر اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کام کر رہی ہو تو پھر باقی یہ نہیں کر رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. اگر پی ایچ پی کام کرے گا تو باقی پھر یہ کوئی بھی اس میں سے نہیں کام کرے گا. اس اگر جے ایس پی کام کرے تو دیٹس آل, اونلی جے ایس پی از ورکنگ, ادر ٹیکنالوجیز آر ناٹ ورکنگ. تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک ٹیکنالوجی وہ سرور سائڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے, جبکہ کلائنٹ سائڈ پہ یہ کامنلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. آئی ہوپ یو گاٹ لیٹر بٹ انڈرسٹینڈنگ, and next inshallah we will see the other topic. Thank you.